آیت نمبر 7، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 20، سورۃ التین، آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ترجمہ جی، فما پس کس چیز نے، یکذبک جھٹلانے پہ مجبور کیا تجھ کو اے مخاطب، اے انسان، بعد بالدین جزا سزا والے دن کے بعد، قیامت والے دن کے بعد تجھے کس بات نے ابارا ہے، کس بات نے مجبور کیا ہے کہ تو انکار کر دے، جھٹلا دے۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ ذوالجلال کی ذات، باحکم الحاکمین، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال سورہ 3 کی آیت نمبر 7 میں اس انسان کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس بات نے ابھارا ہے، مجبور کیا ہے انکار کرنے پر، تکذیب کرنے پر، جھٹلانے پر، جب کہ تجھے پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، جزا سزا کے دن کے بعد اب تو کیوں انکار کر رہا ہے، کیوں تکذیب کر رہا ہے؟ اور تجھے پتہ نہیں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کائنات میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین کون ہے جی؟ یہ تجھے پتہ نہیں ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورہ 3 کی آخری 2 آیات میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اور انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ تو اسفل السافلین کی طرف کیوں جا رہا ہے، تو زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے، تو ناکام کیوں ہو رہا ہے؟
تو نامراد اور رسوا اور ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے جزا سزا کا؟ تیری زندگی کا میں نے حساب لینا ہے، تیرے اعمال تولے جائیں گے، جو عمل بھی اس دنیا میں تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا وہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ تو پھر تجھے کس بات نے ابھارا ہے، مجبور کیا ہے کہ تو قیامت کا بھی انکار کر رہا ہے، میرے نبی کی رسالت کا بھی انکار کر رہا ہے، میری وحدانیت کا بھی انکار کر رہا ہے، دین اسلام کا بھی تو انکار کر رہا ہے؟ تو کس بات نے تجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا، قیامت کو جھٹلانے پر مجبور کیا؟ ذرا مجھے بھی تو بتانا۔ پھر آج اس دنیا میں جتنے ممالک ہیں نا، جتنے ملک ہیں، ہر ملک کا قانون آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کا باسی، اس ملک کا رہنے والا اگر اس کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، حکومت کی بات مانتا ہے، اس کے قانون کو فالو کرتا ہے، تو قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے، حکومت کی بات ماننے کی وجہ سے، تو حکومت کے لوگ، قانون کے لوگ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ یار یہ ملک جو قوانین ہم نے بنائے اس پہ یہ صحیح چل رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو حکومت صرف خوش نہیں ہوتی بلکہ اس کو پوری دنیا کے سامنے لا کے نمونہ کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، اس نے اس ملک کے قوانین کی لحاظ کیا، پاسداری کی، قانون کے مطابق، ہمارے فیصلوں کے مطابق چلتا رہا، یہ بندہ بھی دیکھ لو اور ہم اسے انعام بھی دے رہے ہیں۔ دیتے ہو یا کوئی نہیں؟ یہ تو بہت بڑی مثال میں نے دے دی، چھوٹی سی مثال اپنے گھر کی لے لیں۔ باپ اور اس کی اولاد میں سے جو بچہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے یا کوئی نہیں اس بچے سے؟ جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں، جب بھی محفل گھر سجتی ہے، گھر کے افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو باپ جو ہے کس بچے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے؟ شاباش، تسی بولنا ہے ذرا، ہیں کس بچے کی بات کر رہا ہوتا ہے جی؟ یعنی کھانا کھا رہا ہے تب بھی اس بچے کا تذکرہ، گھر بیٹھا ہے تب بھی اس کا تذکرہ، باہر بیٹھا ہے تب بھی اس کا تذکرہ، کاروبار پہ ہے تب بھی اس کا تذکرہ۔ کیوں؟ کہ اس بیٹے نے باپ کی بات مانی ہے، باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو آج کا جو بیٹا اپنے باپ کا کہنا مانتا ہے، باپ اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کو انعام بھی دیتا ہے، اور کیوں دیتا ہے؟ تاکہ باقی بچوں کو بھی فرما برداری کا شوق لگ جائے، باقی میرے بیٹے بھی میری بات مانے۔ انعام اس لیے دیا جاتا ہے، حکومت بھی اس بندے کو انعام اس لیے دیتے ہیں تاکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک کے رہنے والے، اگر وہ بھی قانون کی پاسداری کریں، قانون کے مطابق زندگی گزاریں، تو حکومت ان سے بھی خوش ہوگی یا نہیں؟ انہیں بھی انعام دیا جائے گا یا نہیں؟ آپ دوسری طرف آ جائیں،
جو بندہ حکومت کے قوانین کو فالو نہیں کرتا، پاسداری نہیں اختیار کرتا، بات نہیں مانتا حکومت کی بلکہ بغاوت کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ اسے وارننگ دے گی، نوٹس آئے گا، بھائی مہربانی کر۔ اگر نوٹس پہ بھی اس کو بات سمجھ نہیں آئی تو پھر اس سے ذرا سخت ایکشن لیا جاتا ہے، پھر اسے قانونی کارروائی اس کے ساتھ کی جاتی ہے، اور پھر اگر وہ معذرت کر لیتا ہے قانون معاف کر دیتا ہے، حکومت کہ ٹھیک ہے معذرت کر لیے، آئندہ حرکت نہیں کرنی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے پھر بھی کرنی ہے، پھر اسے سزا ملتی ہے یا نہیں؟ آج دنیا میں دنیا کے کسی ملک کی حکومت کی قانون کی بغاوت بندہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، جو بات مانتا ہے اسے انعام ملتا ہے، جو بات نہیں مانتا حکومت کی اس کو سزا ملتی ہے، جو بیٹا باپ کا کہنا مانتا ہے اسے انعام ملتا ہے، اور جو باپ کا کہنا نہیں مانتا باپ اسے وارننگ دیتا ہے، ہر لحاظ سے سمجھاتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، سختی سے سمجھاتا ہے، پھر ڈنڈے سے سمجھاتا ہے، آخری حربہ پھر ڈنڈا والا ہوتا ہے، پھر اسے سزا ملتی ہے۔ اگر میری باتیں آپ کو تمہیداً یہ سمجھ آ گئی ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا جس طرح دنیا میں تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہو نا، میں نے بھی ایک دن رکھ دیا ہے تمہارے لیے اے انسانوں، اور وہ دن کون سا ہے؟ شاباش، قیامت کا دن۔ اس دن میں فیصلے کروں گا سارے، اور سب سے بہتر فیصلہ کس کا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکم۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے، اللہ تو اب بھی مالک ہے یا کوئی نہیں، لیکن اس وقت اس دنیا میں کچھ اختیارات اللہ نے بندوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں یا کوئی نہیں؟ بس تھانے دار، تھانہ کیوں بنایا جی؟ اس لیے کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، حق والوں کو حق دلواتے ہیں، ظالم کو سزا ملے، مظلوم کو انصاف مل جائے۔ عدالتیں ہیں، کچہریاں ہیں، پہلے تو کیا ہوتے تھے؟ ثالثی ہوتی تھی، قاضی ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں دنیا میں تھوڑے سے قانون کا اختیار انسانوں کو دیا ہوا ہے کہ تم فیصلے کر لو، بھائی اچھے کرو برے کرو، انصاف کے ساتھ کرو بے انصافی نال کرو، وہ تواڈے کول ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا ہے آپ نے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک بات پہ بڑا زور دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، حدیث پاک ایسے ہی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی آڑ کوئی پردہ، ادھر سے منہ سے نکلی آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ کے میرے آقا نے بڑا زور دیا کہ اے انسانوں، مظلوم کی بد دعا سے، اور جب مظلوم کے منہ سے بد دعا نکل گئی ظالم بچ جائے گا۔ چلو دنیا دے قانون چو پیسہ رشوت دے کے ڈنڈے دے زور تے بچ جائے گا، اللہ کو لو بچ جاسی۔ ایسے کئی واقعات اللہ کا قرآن اٹھائیں، میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، جب بھی ظلم ہوا ہے نا تو کامیاب ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی مطالعہ لے لیں کہ جب بھی کافروں نے آپ کے میرے آقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ناکام کرنے کی کوشش کی،
اور بڑے بڑے حربے آزمائے کہ اس پیغمبر کو ہم جھوٹا قرار دیں. منہ سے تو وہ کہتے تھے لیکن عملی پریکٹیکل وہ کرتے بھی تھے بے ایمان. ایسے ایسے کام کہ کہیں ہمیں موقع ملے اور اس پیغمبر کو ہم جھوٹا کر دیں. لیکن پیغمبر کی لاج رکھنے والا کون تھا؟ آمنہ کے لال کی لاج رکھنے والا کون تھا؟ اور اصل فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ کئی واقعات، ایک نہیں. حضور علیہ السلام یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے. آپ ان سے کوئی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پروگرام بنایا کہ پیغمبر بیٹھے ہیں، ہم پیچھے سے آئیں گے اور ایک بھاری پتھر اوپر پھینک دیں گے اس پیغمبر کے. اب ان کا فیصلہ یہ ہے اور میرے رب کا فیصلہ کیا تھا؟ شاباش بولا کریں. میرے رب کا فیصلہ کیا تھا کہ میرے پیغمبر میں نے تجھے بچانا ہے. تو کس کا فیصلہ پائے تکمیل تک پہنچا؟ کون کامیاب ہوا؟ میرے آپ کے آقا کو اللہ پاک نے وہاں سے بچایا یا نہیں بچایا؟ جبرائیل بھیجا، فرمایا میرے پیغمبر کو یہاں سے لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ. اور اسی طرح حضور علیہ السلام ہر میدان میں کامیاب ہوئے. آپ کہیں گے یہ تو پیغمبر تھے، یہ تو نبی تھے. نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. پیدا ہونے سے لے کر وفات تک پیغمبر کا مددگار کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں نہیں وہ تو نبی تھے، کوئی اور مثال بیان کریں. تو آؤ اس امت کا پہلا خلیفہ، اس امت کا پہلا خلیفہ کون ہے جی؟ شاباش بول رہے ہیں. چوتھے سپارے پہ آ جائیں. سورہ آل عمران ہے، سورہ آیت نمبر 181 ہے جی. چوتھا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181. یہ 9واں رکوع ہے، چوتھے سپارے کا 9واں رکوع 10واں شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 181. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ میں نے پہلے سنایا ہوا ہے آپ کو. سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، سواری پہ سوار ہو کے راستے میں یہودیوں کا ایک ٹولہ کھڑا تھا. ان میں ان کا عالم بھی تھا، ان میں ان کا ایک عالم بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے نا، تو اس جو ان کا عالم تھا نا، اس نے کیا کہا؟ اونچا کر کے بولیا، کہنے لگا ویکھو جی اے مسلمانہ دا رب جیڑا نا اے فقیر ہو گیا. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ انہاں دا فقیر ہو گیا، ہم کیا ہو گئے؟ مال. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے قرض حسنہ دو. کیا دو؟ یقرض اللہ قرضا حسنا. اے آیت اتری نا تو اس آیت دے ضمن وچ وہ یہودی بکواس کیتا، کیا کیا جی؟ مسلمان ہے رب کی ہو گیا؟ فقیر ہو گیا جی. اے ساڈے کول قرضہ منگدا پیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا تو اس نے رہا نا. تو اس وقت اتر آئے اور جس نے بات کی تھی نا، تھپڑ اسی کے منہ پہ مارا، دوسرے کو نہیں مارا. جو بکواس کر رہا تھا زور سے تھپڑ لگا دیا اس کے منہ پہ. اب یہ بندے یہودیوں کا ٹولہ سارا حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ دیکھو جی آپ کے یار نے، آپ کے صحابی نے، آپ کے دوست نے ہمارے عالم کی توہین کر دی ہے، بلا وجہ تھپڑ مار دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا، بھی آؤ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ کسی کی شکایت کرے
تو قانون کیا ہے جی؟ کوئی بیٹا دوسرے بیٹے کی آپ کی کر رہا ہے بات، شکایت کر رہا ہے، بیٹی بیٹی کی کر رہی ہے، تو باپ کو کیا چاہیے کہ دوسرے بچے کو ماننے لگ جائے؟ ایک شاگرد استاد پہ آ کے دوسرے شاگرد کی کوئی بات کرتا ہے تو استاد کو کیا چاہیے؟ تحقیق کر لینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب صدیق اکبر آئے تو آپ نے معاملہ پوچھا، معاملہ وہی تھا جو آپ نے بتا دیا۔ آپ نے بھائی آپ ہیں مدعی، حضرت ابوبکر صدیق کیا ہیں جی؟ مدعی کہ اس نے یہ بات کہی ہے، یا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو گواہ دو۔ مدعی کے ذمہ کیا ہوتے ہیں؟ دو گواہ لا بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضرت جب میں آ رہا تھا وہاں کوئی گواہ تو موجود نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا چلو ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس گواہ نہیں تو مدعا علیہ جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اب وہ قسم اٹھائے گا۔ کاش یہ فیصلے ہمارے جج حضرات کرتے نا ایسے، اور ہوتے بھی ہیں، جیسے وکیل حضرات باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے فیصلہ پھر ایسے کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ وکیل جھوٹ بول رہا ہے یا وہ لوگ جھوٹ بول رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس یہودی کو بلایا، عالم کو، ادھر آ بھائی، قسم اٹھا۔ کیا اٹھا دے؟ اس یہودی عالم نے قسم اٹھا دی۔ اب یہ معاملہ پوشیدہ تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ حقیقتاً کون سچے ہیں؟ یہ ذرا توجہ فرمانا ادھر میری طرف، اگر آپ کا دل دماغ ادھر ہوگا پھر بات رہ جائے گی۔ سچا کون ہے جی؟ جھوٹا کون ہے؟ جھوٹا یہودی تھا، لیکن بظاہراً معاملہ صدیق اکبر کے خلاف ہو رہا ہے کہ ان کے پاس گواہ نہیں، اور ادھر یہودی نے قسم بھی اٹھا دی۔ اب آپ علیہ السلام فرمایا صدیق یا تو گواہ لیا نہیں تو سزا واسطے تیار ہو جا۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران، ایسا ہوتا ہے جج۔ ایک طرف اپنا یار ہے، یار کا پتہ ہوتا ہے یہ کوئی نہیں، اور وہ معاملہ پوشیدہ تھا، میرا نبی وہاں موجود نہیں تھے۔ صدیق یا تو گواہ لے آ نہیں تو بعد میں تو عدل کر نہیں کرنا، میں تو عدل کر نہیں کرنا، یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جا، تھپڑ یہ تجھے لگائے گا بھائی۔ تو یہ سب معاملات کون دیکھ رہا تھا؟ واہ میرے اللہ! جب صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا تو اس وقت وکیل صفائی کون بنا؟ اللہ چپ نہ رہا۔ اللہ ذو جلال نے اسی وقت جبرائیل بھیجے اور یہ آیت آئی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، پکی بات ہے۔ لقد کا معنی سن لیا کس نے بات؟ سمع اللہ، سن لیا کس نے بات؟ قول الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا جو بکواس کر رہے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ان کی باتیں سننے والا کون تھا؟ سنکتب ما قالوا، ہم لکھا رہے تھے، ہم لکھ رہے تھے جو بکواس یہ کر رہے تھے۔ ہم سنتے نہیں بلکہ ہم لکھتے بھی ہیں، اور یہ تو ایسے بے ایمان ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن بند نہ کرو، قرآن ویکھو، اللہ بندے ویکھا کرو۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، قتل کیا انہوں نے نبیوں کو۔ ان یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ تو جڑے اپنے نبیوں کو قتل کرے وہ سچ بولے نہیں، یہ تو اتنے بے ایمان ہیں، نہ حق نبیوں کو قتل کرتے رہے۔
وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ایسے بے ایمانوں کو جو یہ بکواس کرتے ہیں ہم جلانے والا عذاب دیں گے۔ کون سا عذاب دیں گے جی؟ یہ عذاب کیوں ملے گا ان کو؟ یہ عذاب کیوں ملے گا؟ بما قدمت ایدیکم، جو اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، جو اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ سنو الیس اللہ بأحکم الحاکمین تھا نا، احکم الحاکمین۔ اب سن ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا کس کے ساتھ؟ للعبید، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ ظلم کرنے والا۔ اب بات ثابت ہو گئی نا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون؟ حضور کے دربار میں ایک اور فیصلہ آیا جس کی حقیقت حضور نہیں جانتے تھے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا۔ ایک یہودی سچا تھا، منافق تو منافق کہتا ہے آؤ تمہارا عالم ہے نا کعب بن اشرف، اس کو فیصلہ کرانے۔ یہودی آکھیا واہ واہ چوری والے مجنوعہ، کلمہ اس نبی دا پڑھنا ہے تے فیصلہ ساڈے مولوی کول ہونے نبی چنگا نہیں لگدا۔ اے منافق ہوندا نے، اے منافق دی علامت نے، اور جب جھوٹا ہوندا نا تو اپنا پیو نو چنگا، اپنا استاد چنگا، اپنا پیر چنگا، اور اپنا نبی چنگا انہوں نہیں لگدا۔ پھر اس آکھیا تواڈے عالم کول فیصلہ کرینا، اس آکھیا میرے عالم کول کیوں کرینا؟ انہوں پتہ ہی میرا عالم ویک بیندا ہے، میرا عالم ڈنڈی مار رہا سی پر آمنہ دلال ڈنڈی مارن والا نہیں ہے۔ اس آکھیا چلنا تیرے نبی کو، تو زیادہ نبی سچا ہے تے سچے فیصلے کرنے دا ادھے چلے۔ وہ تو میں نہ پیا گیا، معاملہ کھل گیا، یہودی گلہ دا چھوڑیاں، معاملہ کھلیا۔ آپ نے منافق کو پوچھا ہاں بھائی معاملہ اسی طرح؟ جی حضور اسی طرح ہے۔ اور یہودی سچا ہے تو جھوٹا ہے، یہودی سچا ہے تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے۔ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حق میں کر دیا؟ منافق کے خلاف۔ باہر جو نکلے تو اس منافق کا کیا یار حضرت عمر کو بھی فیصلہ کروا لئیے۔ منافق نو کدائیں تسلی نہیں ہوندی، منافق نو کدائیں ہن اے نہ کہ استاد سان منافق آدھا بیٹھا اور خدا دے بندیو جہدے کوئی غلطی ہوئے نا تے عیب ہوئے ادا کام ہے انسان دا بچہ بنے غلطی من بنجے، نہ کہ غلطی دے بندہ روشنی پاندا پہ اودے تسی مخالف ہو جاؤ۔ آج پاکستان وچ اے حالت ہے، جس کو آکھنا گے تو غلطی کریندا پیا اس اگلا تو دسدا کیوں پیا؟ اینو منڈو پہلے، اینو پہلے منڈو، اے کیوں پہ منصف بندا پیا، اے کیوں سچا بندا پیا؟ اس دے اوتے مان دیو سارے مقدمات سارے کچھ پا دیو اس تے تاں ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا ہویا جی؟ آج تیرے حضرت عمر کو چلیے، یہودیہ کا چال بھئی اے بھی تسلی کرا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کول گئے، تب حضرت عمر نو منافق دے بولن تو پہلے یہودی آکھا بھی گال سوڑ بھائی اسی ہونی تیرے نبی دے دربار چو آ رہے ہیں، فیصلہ ساڈا ہوئے اور میرے حق کی چو گیا ادھے خلاف ہو گیا ادھے، پر انہوں تسلی نہیں ہوئی، اے تیرے کو لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے اچھا صبر کر، اتھائی بہو میں آیا، اندر گئے تلوار لے آئے تو اس منافق دی گردن کے کہاں چھوڑی، اڑا دیتی، سر تن تو جدا کر دیتا، اور فرمایا قتل کریں دے ہویا۔ فرمایا جس بے ایمان نو میرے نبی دا فیصلہ منظور کوئی نہیں، او دا فیصلہ عمر دی کے کریں دیئے، تلوار کرتی ہے۔ رولا پہ گیا، منافقہ دا ٹولا نبی پاک کو لگ پڑ گیا، او بیکھو جی مسلمان نو قتل کر دیتا، بے گناہ نو قتل کر دیتا۔ ہن اتھے بھی معاملہ پوشیدہ کہ اتھے کہے کچھ ہو گیا،
کہ کچھ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر دس معاملہ کے آئی معاملہ حضرت عمر نے دس دیتا منافق کا دھیان کہ اے مسلمان نو قتل کیتا ہے منافقہ دا دعویٰ کیا ہے جی شابش بولے آئے قادر بھائی تے حضرت عمر آدھے میں کافر نو قتل کیتا بڑی بڑی گال لے میں مومن نو قتل عمر دی تلوار مومن تے چل سکتی نہیں ہے اندے نہیں میرے نبی فرمایا عمر تو تا رب دی زبان ہے عمر جس راہ تو جا رہے ہوئے نا او راہ بھی شیطان او راہ کہہ رہا جس دروازے تھے عمر دا نام لکھے اس دروازے تھے تلو شیطان داخلی نہیں ہو سکتا اور جتھے عمر دا نام آمنا نے شیطان نس پڑھنے نے شیطان دوڑ جائیں گے بھاگ جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام فرمایا بھائی تو ایک گال کیتی ہے ٹھیک ہے ہون معاملہ پوشیدہ آئی معاملہ پوشیدہ آئی ہون فیصلہ کرنا آئی تو اللہ ذوالجلال اتنے سارا کچھ ویکھ رہا یا کوئی نہیں ویکھ رہا ہے اللہ ذوالجلال نے سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 65 گھر جا کے ویکھ لے آئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اے نبی تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون جنہوں عمر قتل کیتا وہ مومن آئی کہ کافر آئی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدے خلاف تسی فیصلہ کر دیو اور فیصلہ کرن تو بعد وہ چون چرا کرے کوئی اور کسی اور کی طرف جائے وہ بندہ مومن تو اللہ اچھا فیصلہ کیتا یا کوئی نہیں کیتا عمر بچ گیا یا کوئی نہیں بچ گیا عمر دی گواہی کیا دیتی خلیفہ اول ابو بکر صدیق تے معاملہ آیا تا گواہی کیا دیتی حضرت عمر دوے خلیفہ مسلمانہ دے انہوں تے معاملہ آیا پوشیدہ حضور نو تو پتہ کوئی نہیں نا لیکن اللہ پاک نے فیصلہ کیتا یا کوئی نہیں اور چھوڑ یار صدیق کی بیٹی صدیقہ پہ تہمت لگ جائے تو پھر صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان بھی کون کرتا ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم 18واں سپارہ سورہ نور آیت نمبر 16 جا کے دیکھ لینا میرے آپ کے آقا کو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تیری عزت اتے میں آنچ آون نہیں دینی یہ یاد رکھنا ایشا پاک ایشا جویں میں پاک ہاں جویں میں پاک ہاں میرے پیغمبر جویں تو پاک ہے میرے پیغمبر جویں تیری اہل بیت پاک ہے انجے ایشا بھی سبحانکا اور سبحان دا لفظ اللہ اتھے کیوں لا کے آئے جتے انسان دی عقل ختم ہو جائے نا اتھے رب دی قدرت شروع ہو گئی نے سبحانکا ھذا بہتان عظیم جویں میں پاک ہاں ایشا بھی پاک ہے جویں میرا نبی پاک ہے ایشا بھی اس گناہ تو پاک ہے جویں علی پاک ہے جویں فاطمہ پاک ہے جویں حسن و حسین پاک ہے ایشا بھی پاک ہے سب سے آخری گل کر کے تہاڈے کول اجازت چاہنا جی ایک اور واقعہ پیش آیا 28واں سپارہ پہلی سورت سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ کیا معاملہ ہویا جی کوئی بندہ اپنی بیوی نے آکھیا نا کہ تو میری ماں دی طرح ہے یا تیری کمر میری ماں دی کمر دی طرح ہے تو زمانہ جاہلیت اطلاق سمجھی بہن ہے کی سمجھی جان دیا جی مائی خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دے شورے جملے بولے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کے حضور دے دربار ہی چاہ گئیاں عرض کی تھی حضرت کوئی قانون بڑھاؤ کوئی راہ کڈو کوئی حل کڈو
آپ علیہ السلام کس دے قانون دے پابند ہیں؟ اپنی مرضی قانون بنا سکتے یہ یاد رکھا ہے میرا نبی ادو تک نہیں بولتا جب تک مرضی کس دی نہ ہوئے اللہ دی نہ ہوئے تو فرمایا مائی کھولا اور میں اتنے کچھ کر سکتا اب پہلے معاملات تو پوشیدہ تھے وہاں تو میرا نبی چپ رہا ہے لیکن ادھر تو معاملہ پوشیدہ ادھر تو واضح بجیڑی رسم چلی آندی آئی جیڑی گال واقعی نبی پاک اپنے کولو بدل تاؤنہ مائی کھولا ایک قانون میں نہیں بناتا یہ قانون بنانے والا کون ہے یہ قانون ختم کراؤنا ہی تا اپیل بھی کدے دربار اچکار کدے دربار اچکار مائی کھولا سیر تے ہو کے روون لگ گئیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں انہیں دے ننے ننے ہاتھ آسمانہ دے اٹھا دیتے بچیاں بھی رو رہی ہیں مائی کھولا بھی رو رہی اور کدے آگے شکایت کر رہی اللہ پاک ایتا عدل تے انصاف میرے نال نہیں ہو رہا اے جملے بولے کیا ہیں غور کر رہا ہے بھائی مشتاق کیا بولیں شور نے تے سزا منو سوا تتائیں اللہ سزا انہوں دے منو کیوں دینا پیا غلطی اس کی ہے نا میری تو غلطی نہیں کہنے والا کون ہے جی مائی کھولا جو روئی اور اللہ پاک اگے التجا کی تھی اللہ پاک نے اپنا قانون بدل دیتا کیا کہا دیتا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ سورہ مجادلہ 28واں سپارہ پہلا صفحہ پہلی آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے مائی کھولا کی باتیں سن لی ہے جو آپ سے باتیں کر رہی تھے جھگڑا کر رہی تھی وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی اللہ سے میں نے اس کی باتیں سن لی ہے اللہ پاک نے فرمایا مائی کھولا کا رونا مجھے اتنا پسند آیا اور ادھی گل بھی سمجھ آ گئی اللہ پاک نے فرمایا میں قانون بدل رہا میں کی کر رہا آج کے بعد کوئی شور اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دے تو اب اس پہ کفارہ آ جائے گا بیوی حرام نہیں ہوگی اب سزا کسے مل رہی ہے شاباش بولو یہاں کفارہ بھی ذکر ہے یہیں آگے دیکھو کفارہ ہے یا کوئی نہیں غلام آزاد کرے کیا کرے اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے اے بیوی رکھے یا شور رکھے سزا کس نے مل رہی ہے ایک روزہ بھی بچو قضا نہ ہوئے اگر ایک روزہ بھی قضا ہو گیا جب تک غلام آزاد نہیں کرنا بیوی دے نیڑے نہیں میرا جب تک 2 مہینے دے روزے پورے نہیں ہونا بیوی دے نیڑے پھر ختم پھر دوبارہ متتابعین کا لفظ ہے لگاتار اس 58 رکھ لیں کتنے رکھ لیں اتنا روزہ چھوڑ بیٹھا یا 59 رکھ لیں 60 حالات رہ گیا سارے پچھلے ختم بات شروع تھا متتابعین یہ دوسرا کفارہ ہے دوسری شک ہے تیسری شک کیا ہے غلام آزاد نہیں کر سکتا اتنی طاقت نہیں کہ 2 مہینے دے اللہ ذوالجلال فرمانے 60 مسکیناں نو کیا کر دے 60 مسکیناں نو پہلے روٹی کھواتا بیوی دے نیڑے جائیں تو اے 3 کم جو ایک کام تو کر لے بیوی تیرے ہوتے کہوے کوئی اللہ پاک نے فیصلہ کیتا یا کوئی نہیں اصل فیصلہ کرنے والا کون ہے اے دنیا دے وچ بھی مظلومہ دے فیصلے کون کریندا نے اے یاد رکھیا ہے ظالم اللہ تو بچ سکدا دنیا چ بھی نہیں بچ سکدا تے آخرت ہی بچ جائے گی جدو آخرت دے دن ہونا حدیث پاک کے الفاظ سنے نے کہ اللہ پاک نے آپ نے میرے آقا فرمایا کہ 2 بکریاں پیدا کرنی ہیں ایک دے ہومنے سنگ تے دوسری سنگ کیونکہ قربانی دا موسم ہے گال تو جلدی سمجھ آ سکے دنیا دے وچ جڑی سنگ تو بغیر بکری آئی نا جی تے دوئی آئی سنگ آلی نا بوڈی بکری جنوں آ دیو سنگ انہوں ٹکرا ماریاں قیامت والے دن اللہ پاک
جہدے سنگھ ہو سن وہ سنگھ وہ لے لیا سی انہوں بوڈا جا بنا سی تے جہدے سنگھ کوئی نہ انہوں کہ اللہ پاک آج اس بکری ناکسی تو بھی اتنی ٹکرا مال لے جتنی اس دنیا چ ہون سوال اسی بھی جانوراں دا تے حساب و کتاب کوئی نہیں تے مثال دیتی سن سمجھاون واسطے ایک کنایا کوئی گلہ حقیقت تے معمول نہیں ہوندیاں میرے نبی دی حدیث بھی سچی میرے نبی دا فرمان بھی سچا تیری میری سمجھ عقل ساڈی کھوپڑی تھوڑی گل نہیں سمجھ آتی پئی گل سمجھو اے حدیث کنایا ہے کہ اللہ پاک ان عدل و انصاف کرنا نے جے بوڈی بکری کولو سنگھا علی بکری ماری تے قیامت والے او بدلہ اللہ دوا سکدا تے اس دنیا دے وچ جس برا بہن دا حق کھایا جس پیو دھی دا حق کھایا جس پڑوسی دا حق ماریا اور جس ظلم زیادتی کی تھی کیا قیامت والے دن بچ جاسی میرے آپ دے آقا فرمایا کہ جس زمین ایک بالش سے گٹ دنیا دے وچ کسی دی غصب کیتی ہو سی نا تو 7 زمینہ ملا کے او دے گلے دا توک بنا دینا ہے چاہ ہونے اس نو تو جنہ مربے دے مربے ہضم کیتے جنہ بہنہ دے حق کھا دے جنہ دیاں دے حق کھا دے میرے بھائی اس کا حساب کیا ہوگا پھر تو میں دعا کرتا ہوں آج ہماری یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے جی سورہ 3 مکمل ہو گئی ہے اللہ کے کرم اور فضل سے آخری آیت اللہ پاک نے کیا فرمایا الیس اللہ باحکم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے تو میرے بھائی یہاں دنیا میں تو فیصلے غلط کر سکتا ہے اور تو حکم غلط کر سکتا ہے معاملات غلط چلا سکتے ہو لیکن آخرت والے دن ایک کام چلنے تعالیٰ فرمایا مالکی یوم الدین اتھے تیرے کو تھوڑے اختیار ہیں میں ویدہ تو پیاں فیصلے پھر بھی میں کرے نا کہ ظالم نے تباہ برباد کرے نا اللہ پاک کی دعا ہے اللہ ذوالجلال سانو مظلومہ دا ساتھ دے دی توفیق عطا فرمائے اور ظالمہ دے نال میرے آپ دے آقا فرمایا جڑا ایک قدم ہی چلا نا من مشا مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام کہ جیڑا بندہ ظالم دے نال ٹریا ایک قدم ہی اور جاندا کہ ظلم کر رہا فقد خرج من الاسلام مانا تسا کر لے اسلام چو خارج ہو گیا جیڑا ظالم دا ساتھ دے سی اور ظالم دا منہ کالا ہوندا ہے ظالم تباہ برباد ہوتا ہے مظلوم تباہ برباد نہیں ہوتا اللہ کے دعا ہے اللہ پاک تو منو عملی توفیق عطا فرمائے